اور یاد رکھیں مستجاب الدعوات بننے کے لیے ہمیں اس بات پر محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے جسم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو، ہمارے ہاتھوں سے کوئی گناہ نہ ہو، ہماری آنکھ سے کوئی گناہ نہ ہو، ہماری زبان سے کوئی گناہ نہ ہو، اور اسی طرح ہمارے دل و دماغ سے کوئی گناہ نہ ہو، ہمارے شرمگاہ سے کوئی گناہ نہ ہو۔ غرض یہ ہے کہ ہمارے جسم کے کسی بھی عضو سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو، تب جا کر ہم مستجاب الدعوات بنیں گے۔ حضرت پیر صاحب فرماتے کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت آپ مستجاب الدعوات ہے، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ مقام کیسے دیا ہے، آپ کو یہ مقام کیسے نصیب ہوا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ذوالفقار، میں اپنے سردار اور آقا کی نافرمانی نہیں کرتا۔ وہ نبی علیہ السلام کو ادب سے سردار کہا کرتے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ ذوالفقار، میں اپنے سردار کی نافرمانی نہیں کرتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج اگر ہم بھی اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کرنا چھوڑ دے اور اللہ کے رسول کے سنتوں کو پامال کرنا چھوڑ دے تو ہم بھی مستجاب الدعوات بنیں گے۔ لیکن دھوکہ یہ لگتا ہے، انسان یہ سمجھتا ہے کہ گناہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ فوری طور پر تو کچھ نہیں ہوتا ہے نا، کہ آپ نے ادھر سے بدنظری کی، ادھر سے آپ کو تھپڑ لگ گیا، ادھر سے آپ نے غیبت کی، ادھر سے آپ کو تھپڑ لگ گیا۔ نہیں، فوری طور پر کچھ نہیں ہوتا، بظاہر کچھ نہیں ہوتا، اور کچھ ہوتا ہوا نظر بھی نہیں آتا۔ اس لیے انسان یہ سمجھتا ہے کہ گناہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، گناہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن نہیں میرے بھائیوں، میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام اتنا مضبوط ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون اتنا مضبوط ہے، انسان ایک چھوٹا سا بھی گناہ کرتا ہے، فوراً اس کے بد اثرات انسان کے زندگی میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ نہیں دیکھتے آپ کے بچے نافرمان ہو جاتے ہیں؟ یہ گناہ کے بد اثرات تو ہیں۔ آپ کے گھر میں برکت نہیں ہے، یہ گناہ کے بد اثرات تو ہیں۔ آپ کے مال میں برکت نہیں ہے، یہی تو گناہ کے بد اثرات ہیں۔ آپ کی زندگی میں سکون نہیں ہے، یہی تو گناہ کے بد اثرات ہیں۔ اس لیے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، آپ نے گناہوں کو چھوڑنا ہے، آپ نے ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ہاتھ کے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، زبان کی گناہ سے بھی اپنے آپ کو آپ نے بچانا ہے، کانوں کے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اسی طرح ہاتھ پیروں کے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، دل و دماغ کے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، شرمگاہ کی گناہ سے بھی آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تب جا کر آپ مستجاب الدعوات بنیں گے۔ جو دعا آپ مانگیں گے اللہ تبارک و تعالی فوراً اس کو قبول فرمائیں گے، آپ کی زندگی میں برکت ہوگی، آپ کے اولاد فرمان بردار بنیں گے، اور اسی طرح آپ کی زندگی پرسکون گزرے گی۔ لیکن یاد رکھیں، اگر کوئی شخص گناہوں کو نہیں چھوڑتا، اللہ تبارک و تعالی کی بار بار نافرمانی کرتا ہے، یاد رکھیں اس کی زندگی سے اللہ تبارک و تعالی سکون کو چھین لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے اولاد کو نافرمان بنا دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے مال سے برکت کو اٹھا لیتے ہیں، اور اس کے گھر سے اللہ تبارک و تعالی سکون کو چھین لیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میں آپ سے گزارش